أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمین۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اسے پکارو۔ کامل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کی روایات میں سے سب سے پہلی روایت حضرت چودھری امیر محمد خان صاحب سکنہ اہرانہ تحصیل و ضلع ہوشیارپور کی ہے۔ وہ کہتے ہیں مسمی مہتاب خان جو ایک کھڑنچ تھا اور کچھ معمولی نوشت و خواند کی وجہ سے پرلے درجے کا مغرور اور رحمہ دانی کا مدعی تھا، میری مخالفت پر تل گیا اور زبان درازی میں حد سے گزر گیا، مگر میں صبر سے کام لیتا رہا۔ آخر کار اس کے کنبے میں طاعون پھوٹ پڑی اور اس قدر تباہی ہوئی کہ بہو اور بھرجائی اور جوان لڑکا اور جو ایک ہی تھا وہ سب کے سب چند دنوں میں پلیگ کا شکار ہو گئے اور کوئی روٹی پکانے والا بھی نہ رہا۔ اس کی ایک لڑکی جو نزدیک ہی دوسرے گاؤں میں بیاہی ہوئی تھی، اس کے جا کر وہ روزانہ روٹی کھاتا، مگر شریکوں کی روٹی کھانا اس کے لیے موت سے بدتر تھا۔ مہتاب خان مذکور کی عمر اس وقت 60 سال سے کچھ اوپر ہوگی اور جائیداد غیر منقولہ صرف 1.5 گھماؤں کے قریب۔ ایک دن صبح کے وقت نماز فجر کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو میری حالت کیا ہے، اور کعبے کی طرف ہاتھ کر کے کہنے لگا کہ مجھے کوئی مرزا صاحب سے عناد نہیں، پہلے انبیاء معجزات دکھاتے آئے ہیں، اگر مرزا صاحب بھی مجھے کوئی معجزہ دکھائیں تو مجھے مان لینے میں کیا عذر ہے۔ وہ دعا کریں، اگر میری شادی ہو جائے اور گھر آباد ہو جائے تو میں آپ کو مان لوں گا۔ مجھے اس وقت کی حالت زار پر رحم آ گیا۔ میں نے اسی روز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں خط لکھا کہ ایک شخص اس طرح کہتا ہے، حضور دعا فرمائیں کہ اس کی شادی ہو جائے، ممکن ہے کہ وہ اس طریق سے نجات پا جائے۔ حضور نے خط کے جواب میں مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قلم سے تحریر فرمایا کہ دعا کی گئی، وہ بھی توبہ استغفار کرے، خدا قادر ہے کہ وہ کام بنا دے، مگر سعید لوگوں کا کام معجزات طلب کرنا نہیں، معجزات تو بہت سے ظاہر ہو چکے ہیں۔ اس خط و کتابت کے وقت جماعت اہرانہ کا موجودہ سیکرٹری چودھری محمد عثمان خان صاحب ابھی احمدی نہیں ہوا تھا۔ اس کو اور اس کے بھائی شیر محمد خان صاحب احمدی کو اس خط و کتابت کا علم تھا۔ جب اس خط پر کچھ عرصہ گزرا تو اس کی شادی باوجود بڑھاپے اور عدم موجودگی جائیداد کے موضع لیٹری والا ضلع جلندھر میں ہو گئی، مگر میں نے اس پر بھی اسے اس کا اقرار یاد نہیں دلایا۔ پھر جب اس کے اس پیرانہ سالی میں لڑکا پیدا ہوا تب میں نے اسے اپنے حلقہ پٹوار سے بذریعہ تحریر اس کا عہد اسے یاد کرایا، جس پر اس نے عثمان خان وغیرہ کے پاس مذکورہ بالا تمام امور سے لا علمی ظاہر کی اور سب باتوں سے انکار کر دیا۔ اس پر عثمان خان نے جو اس کا غائب درجہ معتقد تھا
اس کا اس حقیقت سے انکار دیکھ کر حضور علیہ السلام کی بیعت اختیار کر لی، مگر میں نے یہ حالت دیکھ کر پھر مہتاب خان کو ایک تبلیغی خط لکھا جس کے آخر پر حضور کا یہ الہامی شعر تحریر تھا: قادر ہے وہ بارگاہ جو ٹوٹا کام بناوے، بنا بنایا توڑ دے کوئی اس کا بھید نہ پائے۔ خدا کی شان کہ میرے اس خط کے بعد مہتاب خان اپنے لڑکے کو گود میں اٹھائے اپنے پیر کے پاس کھڑا تھا کہ عثمان خان نے مسکرا بالا قصے کو دہرایا، جس پر مہتاب خان نے اپنے پیر کے روبرو کہا کہ یہ واقعہ درست ہے، اگر یہ واقعہ درست ہے تو میں اپنے اس لڑکے سے جاؤں۔ آخر چند دن کے اندر وہ لڑکا فوت ہو گیا اور ایک قرض خانے خرچ خوراک رکھ کر مہتاب خان کو قید کروا دیا۔ ماں سوا اس کے ایک اور ذلت اس سے بھی بڑھ کر اس کی پیش آئی، جس سے وہ مارے ندامت کے کئی دنوں لوگوں سے روح پوش رہا، اور وہ ایسی ذلت تھی جس کے اظہار سے شرم محسوس ہوتی ہے۔ جب مرور زمانہ کی وجہ اس رسوائی اور ذلت سے منہ باہر نکالا تو اس کی بیوی فوت ہو گئی۔ دوسری روایت حضرت میاں جان محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکنہ جیلاں ضلع گجرات کی ہے۔ ایک رات ہم دونوں یعنی مولوی صاحب اور یہ عاجز یہاں قادیان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ دوسرے دن یہاں سے پیدل چل کر گرداسپور میں بوقت 11 بجے دن پہنچے۔ گرداسپور میں حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر ہم دونوں چچا بھتیجا نے بیعت کی۔ میری عمر اس وقت غالباً 24 سال تھی۔ الحمدللہ کہ میں نے حضور علیہ السلام کی زیارت اس کے بعد بھی سال بسال کی ہے۔ چنانچہ جب پہلی دفعہ زیارت گرداسپور میں کی تھی اس وقت میرے چچا مولوی فضل الرحمان صاحب مرحوم کی پہلی اولاد جو جوان تھی، 2 لڑکے اور 1 لڑکی، طاعون کے دنوں میں فوت ہو گئے تھے، اور میرے چچا صاحب نہایت ہی پریشان رہتے تھے اور آئندہ اولاد سے بالکل نا امیدی ہو چکی تھی۔ اس لیے میرے چچا صاحب مرحوم نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں نہایت عاجزی سے عرض کی کہ حضور میرے لڑکے فوت ہو گئے ہیں اور اب مجھے کوئی امید نہیں ہے، آپ دعا فرمائیں۔ اس وقت کے الفاظ جو حضرت صاحب نے فرمائے تھے میرے کانوں میں اب تک گونج رہے ہیں۔ چنانچہ نے فرمایا: مولوی صاحب اب گھبرائیں نہ، اللہ تعالیٰ آپ کو نعم البدل عطا کرے گا، اور کلمہ استغفار پڑھا کریں۔ چنانچہ ہم دونوں 2 دن گرداسپور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر اور حضور سے رخصت لے کر واپس اپنے وطن ہیلاں ضلع گجرات میں چلے آئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کے توفیل میرے چچا مولوی فضل الرحمان صاحب کے ہاں اسی سال میں 10 ماہ کے بعد لڑکا پیدا ہوا۔ چنانچہ میرے چچا کے ہاں 3 لڑکے ہوئے جو خدا کے فضل سے اس وقت بھی موجود ہیں۔ روایت حضرت مدد خان صاحب: میں نے قادیان میں رہنے کا ارادہ کر لیا۔ اس میں تاریں نیچے اجلنے والی ایسی ہوتی ہیں کہ اس سے گر جاتا ہے۔ میں نے قادیان میں ہی رہنے کا ارادہ کر لیا۔ میرا یہاں پر ہر روز یہی معمول ہو گیا کہ ہر روز ایک لفافہ دعا کے لیے حضور کی خدمت میں آپ کے در پر جا کر کسی کے ہاتھ بھجوا دیا کرتا تھا، مگر دل میں یہی خطرہ رہتا کہ کہیں حضور میرے اس عمل سے ناراض نہ ہو جائیں اور اپنے دل میں یہ محسوس نہ کریں کہ یہ ہر وقت ہی تنگ کرتا رہتا ہے۔ لیکن میرا یہ خیال غلط نکلا۔ وہ اس لیے کہ ایک روز حضور نے مجھے تحریراً جواب میں فرمایا کہ تم نے یہ بہت ہی اچھا رویہ اختیار کر لیا ہے کہ تم مجھے یاد کرتے رہتے ہو، اس پر میں بھی آپ کے لیے خدا تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہوں اور انشاءاللہ پھر بھی کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ہی دین و دنیا میں کامیاب کرے گا اور خدا آپ پر راضی ہو جائے گا اور آپ کی شادی خدا ضرور ہی کرا دے گا۔ آپ مجھے یاد دہانی کراتے رہا کرو۔ میں آپ پر بہت خوش ہوں۔ خاکسار نے حضور کی اس تحریر کو شیخ غلام احمد صاحب نو مسلم کو دکھایا اور کہا کہ حضور نے آج خاکسار کو یہ تحریر فرمایا ہے، اور پھر کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ میں نے تو کبھی بھی کسی موقع پر حضور کو اپنی شادی کرنے یا کرانے کے بارے میں اشارہ تک نہیں کیا۔ اس پر شیخ صاحب ہنس کر کہنے لگے کہ اب تو تمہاری شادی بہت ہی جلد ہونے والی ہے، کیونکہ حضور کا فرمایا خالی نہیں جایا کرتا۔ آپ تیاری رکھیں،
شاہد ہے اللہ شاہد ہے کہ حضور کے اس فرمانے کے بعد قریباً 2 ماہ کے اندر اندر میری شادی ہو گئی۔ اس سے پہلے میری کوئی بھی کسی جگہ شادی نہیں ہوئی تھی۔ میری 2 شادیاں حضور ہی نے کرائی تھیں، ورنہ مجھ جیسے پردیسیوں کو کون پوچھتا تھا۔ یہ محض حضور ہی کی خاص مہربانی اور نظر کرم تھی کہ آپ کے طفیل میری شادیاں ہوئیں، کہاں میں اور کہاں یہ عمل۔ روایت حضرت محمد رحیم الدین احمدی صاحب، جون 1894 میں جب میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بیعت کی، اس وقت گرمی کے دن تھے، میری صبح کی نماز قضا ہو جاتی تھی۔ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حضور میں عریضہ لکھا کہ میری صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے، میرے واسطے دعا فرمائیں۔ اس کے جواب میں حضرت صاحب نے لکھا کہ ہم نے دعا کی ہے، تم برابر استغفار اور درود کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ اس دن سے ہمیشہ وقت پناہ کھل جاتی رہی۔ آج تک صبح کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، سوائے شاذ و نادر سفر یا بیماری کے وقت کوئی نماز قضا ہو گئی ہو۔ یہ استجابت دعا کا نشان ہے اور میرے لیے ایک معجزہ ہے۔ روایت ماسٹر نذیر حسین صاحب، مرہم عیسیٰ۔ الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد پر والد بزرگوارم حکیم محمد حسین صاحب نے دوائی مرہم عیسیٰ کو تیار کیا اور اس کا اشتہار اس زمانے میں بڑے پیمانے پر دیا، جس کے نتیجے میں عیسائیوں کی طرف سے ایک سنگین مقدمہ والد صاحب پر بنایا گیا۔ حضور اس مقدمے میں کامیابی کے لیے دعا کرتے رہے۔ مقدمے کی مختلف عدالتوں میں سماعت ہونے کے بعد آخر یہ مقدمہ پنجاب چیف کورٹ، جو آج کل ہائی کورٹ ہے، لاہور میں مقدمہ چلایا گیا اور سخت خدشہ لاحق ہو گیا کہ والد صاحب کو اس مقدمے میں کوئی سخت سزا نہ ہو جائے۔ ایک دن مقدمے کی پیشی کے بعد جب دادا صاحب میاں چراغ الدین صاحب مرحوم بھی حالات مقدمہ سے متاثر ہو کر سخت غمگین ہو گئے تھے اور تمام خاندان میں رونا پیٹنا ہو رہا تھا، والد بزرگوارم حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور کی طبیعت اس دن سخت ناساز تھی، مگر حضور نے والد صاحب کو اس دن ٹھہرا لیا اور بہت دعا فرمائی۔ آخر حضور نے والد بزرگوارم کو لکھ کر بھیج دیا کہ آپ کے مقدمہ کے متعلق مجھے الہام ہوا ہے کہ حسین کو ٹیپوؤں کے شر سے بچایا گیا ہے، اس لیے آپ اس مقدمے کے متعلق فکر نہ کریں، آپ عیسائیوں کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، مقدمے کے تمام خطرات دور ہو کر خدا نے ہمیں اس مقدمے میں کامیابی دی، الحمدللہ علی ذالک۔ روایت حضرت بھائی محمود صاحب ولد حکیم پیر بخش صاحب۔ ایک دفعہ امساک 12 سے لوگ بہت پریشان ہوئے۔ کئی دوست چاہتے تھے کہ حضور کی خدمت میں نماز استسقاء کے واسطے عرض کی جاوے۔ چنانچہ ایک دوست نے نماز استسقاء کے واسطے عرض کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اچھا کل جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا۔ چنانچہ دوسرے روز بارش کا سلسلہ شروع ہوا جو متواتر 7 دن لگاتار رہا، حتیٰ کہ لوگ تنگ آ گئے کہ الہی اب بارش بند کر۔ ایک روایت حضرت شیخ احمد دین صاحب ولد شیخ علی محمد صاحب ڈنگوی ہے۔ میرے والد صاحب قبلہ شیخ علی محمد صاحب ڈنگوی مدت پہلے کے احمدی تھے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے 1897 میں قادیان سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں پہنچایا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ میرے خیالات بری مجلس کی وجہ سے بدل گئے اور عیسائی ہونے والا تھا۔ میرے والد صاحب کو معلوم ہونے پر مجھے انہوں نے قادیان پہنچا دیا اور میرے دادا صاحب مجھے ساتھ لائے اور حضرت صاحب کی خدمت بابرکت میں پیش کرنے کے بعد عرض کی کہ حضور دعا فرمائیں اور خاص خیال فرمائیں۔ حضرت مآب نے میری طرف بغور دیکھا اور فرمایا کہ ہم دعا کریں گے، اور فرمایا کہ ان کو مولوی صاحب مولانا نور الدین صاحب کے سپرد کر دو۔ دن بدن میرے خیالات بدل گئے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعا کا ہی نتیجہ ہے۔ ہمیشہ مجھ غریب کے ساتھ محبت فرماتے رہے۔ جس لڑکے نے مجھے عیسائیت کی ترغیب دی تھی، مجھے اس کے ساتھ بہت محبت تھی۔ ایک دفعہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ حضور دعا فرمائیں کہ یہ بھی مسلمان ہو جائے۔ حضور نے فرمایا ہم دعا کریں گے۔
چنانچہ کچھ دنوں کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ حضرت بابو اکبر علی صاحب ریٹائرڈ انسپکٹر کی ایک لمبی روایت میں سے صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیا گیا ہے۔ کل کی رات میں میری بیوی نے ایک خواب دیکھا تھا کہ اس کے خلاف معمول طور پر بڑے بڑے سیب اور بڑے بڑے انار اور آم کے پھل ملتے ہیں۔ حضرت کے حضور اس خواب کی تعبیر کے لیے لکھا گیا۔ آپ نے فرمایا نیک اولاد کی بشارت ہے۔ حضور کی دعا کی برکت سے ایک مقام پر جہاں ہمیں کسی قسم کی لیڈی ڈاکٹر یا دایا بھی میسر نہ تھی، اللہ تعالیٰ نے وضع حمل میں ہر طرح سے آسانی فرما دی، اور اس حمل سے میرا دوسرا بچہ محمد کرامت اللہ پیدا ہوا جو MSc ہے اور موسی ہے۔ روایت حضرت سیٹھ غلام نبی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے گھر میں بیماری اٹھرا تھی، میں بواں بال بچے کے دارالعلومان آیا کہ وہاں جا کر حضرت خلیفۃ المسیح الاول سے دوائی کریں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضور باغ میں تشریف لے گئے تو سب موجودہ احمدیوں کے اور حضرت جی کے گھر کے آدمی ہمراہ تھے۔ حضور نے مالی کو فرمایا کہ شہتوت توڑ کر لاؤ کہ یہ سب کھاویں۔ میرے گھر والے خود شہتوت پر چڑھ کر اپنے ہاتھ سے تھوڑے سے شہتوت توڑ کر لائی اور حضرت جی کے سامنے رکھ دیے، تو حضور نے فرمایا کہ مالی والے صاف نہیں اور یہ صاف ہیں۔ تو حضرت ام المومنین نے فرمایا کہ یہ غلام نبی کی بیوی ہاتھ سے توڑ کر آپ کی لائی ہے۔ تو حضور نے اوپر دیکھا اور فرمایا کہ خدا اس کو بیٹا دے۔ میں شہر میں مولوی صاحب کے مطب میں بیٹھا تھا کہ مولوی صاحب روٹی کھا کے گھر سے آئے اور مجھ کو مبارکباد دی کہ اب کوئی دوائی کی ضرورت نہیں، کیونکہ حضور نے یہ لفظ فرمائے ہیں خدا اس کو بیٹا دے جو پورے ہوں گے۔ پھر 2-4 یوم کے بعد میں نے رخصت طلب کی اور روانہ ہونے کے لیے حضور سے مسافہ کیا، تو حضور وداع کرنے کو ہمراہ آئے۔ جب یکے پر چڑھنے لگا تو حضور نے فرمایا کہ واپس چلو، چند یام اور رہ جاؤ۔ میں نے یکا والے کے متعلق کہا تو فرمایا کہ وہ 2-4 آنے ہم اس کو دے دیں گے، راضی ہو جائے گا۔ خیر پھر واپس آئے، چند یوم رہے، پھر میں نے رخصت طلب کی کہ حضور جانے کو دل نہیں چاہتا مگر شراکت کی تجارت ہے۔ پھر میں راولپنڈی آ گیا۔ تھوڑی مدت کے بعد لڑکا پیدا ہوا، وہ 1.5 سال کا ہو کر فوت ہو گیا۔ تو میں نے حضور کی خدمت میں لکھا کہ حضور یہ لڑکا تو آپ کا معجزہ تھا اور امید تھی کہ بڑی عمر والا اور سعادت مند ہوگا۔ حضور نے جواب میں خط لکھا جو اب تک میرے پاس موجود ہے کہ اس کی مرنے پر صبر کر کے اجر حاصل کرو اور دوسرے کی انتظار کرو۔ پھر میں نے ساری برادری کو ورملا سنا دیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دوسرا آ ہی گیا۔ پھر وہ لڑکا پیدا ہوا جس کا نام کرم الہی ہے اور اب زندہ ہے، خدا اس کو سعادت مند اور بڑی عمر والا بنائے۔ روایت حضرت خواجہ عبدالرحمن صاحب کارکن دفتر الفضل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں بہت سخت بیمار ہو گیا۔ ان ایام میں حضرت صاحب کے مکان میں رہا کرتے تھے۔ گول کمرہ کے سامنے والے کمرے میں کوئی بچنے کی امید نہیں تھی۔ میرا علاج حضرت خلیفۃ المسیح اول نیز مفتی فضل الرحمان صاحب کیا کرتے تھے۔ انہی ایام میں حضرت صاحب کو الہام ہوا تھا کہ ایک مردہ کمبل میں لپیٹا گیا۔ میرے اوپر سیاہ کمبل تھا، اس لیے عام چرچا تھا کہ یہ الہام اس پر پورا ہوگا۔ ادھر حضرت صاحب فرماتے تھے کہ میں دعا کرتا ہوں عبدالرحمن اچھا ہو جائے گا۔ آخر ایک روز میرے والدین نے آنسو بہا چھوڑنے کے بعد یہ سمجھ لیا کہ اب یہ مر گیا ہے۔ خدا کی شان، آدھی رات گزرنے کے بعد میرے مردہ جسم میں حرکت پیدا ہوئی تو میرے والدین سجدہ شکر بجا لائے اور میں خدا کے فضل اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے اچھا ہو گیا اور اب تک زندہ ہوں۔ میری بیوی حضور کے ہاں روایت مدد خان صاحب ملنے چلی گئی۔ اس کے جانے کے 3-4 دن بعد میں کچھ بیمار ہو گیا۔ میری بیماری کی خبر کسی نے ام المومنین کی خدمت میں بھی پہنچا دی، جس کی اطلاع پاتے ہی حضرت ام المومنین نے میری بیوی کو میری بیماری کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ تو جلدی چلی جا۔ اتنے میں حضور بھی باہر سے اندر تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ اب تو عصر کا وقت ہو گیا ہے، کل ہم جب سیر کے لیے رتھ میں جائیں گے تو اس کو بھی اپنے ساتھ رتھ میں بٹھا کر لے جائیں گے۔ جس پر حضرت ام المومنین نے حضور کو فرمایا
کہ حضور کلثوم کو ابھی رخصت کر دینا ضروری ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ مدد خان بہت بیمار ہے، اس لیے اس کا ابھی چلے جانا ضروری ہے۔ تب حضور نے اسی وقت میری بیوی کو جانے کی اجازت دے دی اور رتھ کے ساتھ غوث بی بی زوجہ نور محمد صاحب خادم کو اس کے ہمراہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جا کر کلثوم کو پہنچا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ کلثوم فکر نہ کریں، انشاءاللہ سبھی خیر ہوگی، میں بھی دعا کروں، انشاءاللہ خدا تعالیٰ رحم کرے گا، یہ لے کر خربوزہ جا کر مدد خان کو دے دینا، خدا شفا دے گا۔ وہ خربوزہ میری بیوی نے مجھے آ کر دے دیا اور کہا کہ حضور نے یہ خربوزہ آپ کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے کہا کہ حضور نے میرا نام لے کر یہ خربوزہ تم کو دیا تھا؟ جس پر میری بیوی نے کہا کہ ہاں، یہ خربوزہ حضور نے آپ کا ہی نام لے کر آپ کے لیے بھیجا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا تھا کہ یہ خربوزہ وہ کھا لیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے گا۔ میں نے وہ خربوزہ اپنی بیوی سے لے کر کھا لیا۔ وہ خربوزہ 2 دن میں کوئی 3 پاؤ کے قریب ہوگا، وزن میں قریباً 3 پاؤ کا ہوگا۔ خربوزہ کھاتے ہوئے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ حضور کے تبرک میں اکیلا ہی تمام کے تمام کھاؤں گا اور اس کو بھی نہ دوں گا۔ پھر میری بیوی نے کہا کہ حضور نے بھی تو یہی فرمایا تھا کہ میرا تبرک اپنے میاں کو دینا اور ان کو کہنا کہ تبرک کھا لیں، خدا شفا دے گا۔ پھر کہنے لگی ہم تو بہت خربوزے کھائے ہیں، یہ حضور نے صرف آپ ہی کے لیے دیا ہے۔ میں نے وہ خربوزہ سب کا سب کھا لیا، جس کے کھانے پر میری شدید سر درد جاتی رہی اور میری بیماری بھی دور ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے پاک بندے اپنے مبارک ہاتھوں میں شفا کا اثر اور دعا میں شرف قبولیت رکھتے ہیں۔ روایت حضرت عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر قادیان 1905 میں حضور دہلی سے تشریف لا رہے تھے اور لدھیانے میں حضور کا لیکچر ماہ رمضان ہوا۔ لوگوں نے بڑی خوشی سے سنا۔ اس وقت پر عاجز سمرالہ سے لدھیانہ پہنچ گیا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری بیوی کو عرصہ 4 سال سے حمل کے نشانات ہیں اور پیدا کچھ نہیں ہوا، حضور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس مرض سے نجات دے۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا، ہم دعا کریں گے۔ اس دعا کے نتیجے میں لڑکا پیدا ہوا۔ حضور کو نام کے واسطے خط لکھا گیا، حضور نے اس کا نام عبدالعزیز رکھا۔ روایت حضرت مولوی محمد رحم الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1901 میں میری لڑکی کو سخت کھانسی ہوئی، کئی ڈاکٹروں سے دوائیں کھلائیں، آرام نہیں آیا۔ میں نے حضرت صاحب کی حضور کے عرض کیا کہ جس کا حضور نے مجھے فوراً جواب بھجوایا کہ ہم نے دعا کی ہے، انشاءاللہ آرام آ جائے گا، تم درود شریف اور استغفار پڑھتے رہو۔ اتفاقاً ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب نے ایک نسخہ انگریزی میں لکھ کر بھیج دیا، اس کو دیتے ہی آرام ہو گیا۔ یہ حضور کی دعا سے آرام ہوا۔ روایت حضرت میاں چراغ الدین صاحب سکنہ قادر آباد نواں پنڈ میرے والدین نے بیعت شروع ایام میں ہی کی ہوئی تھی اور میں نے ان حالات کے بعد مسجد اقصیٰ میں بیعت کی، اور تھوڑے عرصے بعد میرا بھائی سخت بیمار ہو گیا۔ آج کل جو اماں جان کی کوٹھی کے پاس والا راستہ ہے، وہاں سے گزر رہے تھے، حضرت خلیفۃ المسیح اول بھی ساتھ تھے، اور میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اور مولوی صاحب کو کہہ دو کہ ہمارے گھر سے ہو کر جائیں، کیونکہ میرا لڑکا سخت بیمار ہے۔ اور میں دوڑا ہوا گیا، ان کے آگے راستے میں کھڑا ہو گیا تو حضور بھی تشریف لے آئے، اور بائیں ہاتھ کی طرف مولوی صاحب تھے۔ جب مولوی صاحب نے مجھ کو دیکھا تو جلدی سے میرے پاس آ کر پوچھا کہ کیا بات ہے، تو میں نے بتا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ اس کے بعد مولوی صاحب حضور کو دوڑ کر ملے، کیونکہ حضور کی رفتار تیز ہوتی تھی لیکن معلوم نہیں ہوتی تھی، اور حضور کے ساتھ دوڑ دوڑ کر ملا کرتے تھے، ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے۔ پھر میں گھر کو واپس چلا آیا، تقریباً میل کا فاصلہ طے کر کے ہمارے پاس آ گئے، اور ہم نے پہلے سے چرپائی بچھائی ہوئی تھی، تو میری والدہ لڑکے کو لے کر آگے کھڑی ہو گئی، تو حضور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک پاؤں چارپائی پر رکھا اور لڑکے کے سر پر پیار دیا، اور ہماری والدہ کو کہا کہ مائی جی لڑکے کو آرام ہے، فکر مت کرو، اور مولوی صاحب سے کہا کہ دوائی لگا دو۔ اس کے بعد حضور شہر کو چلے آئے۔ حضور کے چلے جانے کے 15 منٹ بعد آرام ہو گیا۔ اس کے بعد میں مولوی صاحب کے پاس دوائی لینے کے لیے گیا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ لڑکے کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا اب آرام ہے۔
انہوں نے فرمایا کہ حضور کی زبان سے دعا نکلتے ہی لڑکے کو خدا تعالیٰ نے حرام دے دیا۔ ایک روایت حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجے کی ابن میاں کرم الدین صاحب سکنہ راجے کی ضلع گجرات آپ بیان فرماتے ہیں، حضرت حافظ آباد کے علاقے میں ایک گاؤں ہے، وہاں ایک شخص الہی بخش رہا کرتا تھا۔ اسے ایک دفعہ بعض احمدیوں نے قادیان لانے کے لیے تیار کیا، وہ تیار ہو گیا۔ بٹالہ اترنے سے پہلے اسے بخار آ گیا، بخار کی حالت میں ہی وہ بٹالہ اسٹیشن پر اترا۔ آگے مولوی محمد حسین بٹالوی ملا، اس نے دیکھا کہ یہ شخص بخار کی حالت میں قادیان جا رہا ہے۔ اس نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اگر مرزا صاحب سچے ہوتے تو تجھے رستے میں بخار نہ ہوتا، اور کہا کہ وہاں تو دکانداری ہے، وہاں ہرگز مت جانا۔ اور اس نے کہا کہ ایک دفعہ تو ضرور جاؤں گا۔ چنانچہ وہ قادیان آیا، حضرت اقدس کی مجلس میں بیٹھا ہی تھا کہ حضور نے فرمایا، ہمارے بعض مخالف یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں دکانداری ہے، بے شک یہ دکان ہے، مگر یہاں سے خدا اور اس کے رسول کا سودا ملتا ہے۔ یہ بات سن کر اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کے مان تازہ ہوا اور مان تیز بخار اتر گیا۔ روایت حضرت شیخ احمد الدین صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام دوستوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ بعض وقت گول کمرے میں کھانا کھایا کرتے تھے، بعض دفعہ مسجد مبارک میں، پھر کسی وجہ سے حضور کسی وجہ سے اندر کھانا کھانے لگ گئے۔ بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی سخت بیمار ہو گئے، ان کی زندگی کی کوئی امید نہ رہی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے بھی فرمایا کہ اب امید نہیں، حالانکہ یہ ان کی طبیعت کے برخلاف بات تھی۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں ببرکت میں دعا کے لیے عرض کی گئی۔ حضور کی دعا سے بھائی صاحب کو دن بدن صحت ہونی شروع ہو گئی۔ روایت حضرت سید شاہ عالم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ صوفی صاحب کو بخار ہو گیا۔ میں اور میری والدہ حضور کی خدمت میں گئے۔ حضرت صاحب کتب خانے کے بالا خانے پر تشریف رکھتے تھے۔ میاں بشیر احمد صاحب کے مکان کو جو گلی جاتی ہے دوسری بازار کو جاتی ہے، رستے میں جو سیڑھیاں اوپر کو چڑھتی ہیں، نیچے جو دروازہ تھا اس میں کتب خانہ ہوتا تھا اور میر مہدی حسین صاحب محتمم تھے۔ اس کے اوپر جو بالا خانہ ہے اور گلی کی طرف کھڑکی ہے، اس میں حضور بیٹھے تھے اور اپنی لکھائی کا کام ہر وقت کرتے رہتے تھے۔ میری والدہ نے عرض کی کہ حضرت صاحب صوفی صاحب کو بخار ہو گیا ہے۔ حضور فوراً کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے گھبراہٹ تو بہت نہیں، پیاس کا کیا حال ہے، اور دیگر حالات پوچھے۔ میری والدہ کو بہت تسلی دی اور ننگے سر اور ننگے پاؤں حضور بیوی صاحبہ کے کمرے کی طرف آ گئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جون کے دن تھے اور 2 بجے دوپہر کا وقت تھا، زمین سخت تپ رہی تھی، لیکن حضور نے کوئی پرواہ نہ کی اور بیوی صاحبہ کو آ کر فرمایا کہ بیوی صاحبہ صوفی صاحب کو بخار ہو گیا ہے، ان کی بیوی آئی ہیں، جلدی کیجئے، ان کو عرق گلاب اور آلو بخارا دیجئے۔ کوئی خدمتگار گئی اور ایک بوتل عرق گلاب جو بہت عمدہ تھا آلو بخارے کا تھیلا نیچے گودام سے لے آئی۔ حضور کے ہاتھ میں وہ بوتل دی، حضور نے وہ بوتل اسی طرح پوری بھری ہوئی میری والدہ کے ہاتھ میں دے دی اور آلو بخارے کا تھیلا اس عورت کے ہاتھ میں تھا۔ مجھے فرمایا بچے اپنی جھولی کرو، میں نے کرتا پھیلا دیا۔ حضور نے تھیلے کا منہ کھول کر اور دونوں ہاتھ بھر کر یعنی ایک بک میرے کرتے میں ڈال دی اور فرمانے لگے عرق گلاب آدھ پاؤ کسی پیالے میں ڈال کر 15 دانے آلو بخارا ڈال کر تھوڑی دیر رکھ چھوڑو، پھر چھان ملا کر میٹھا ملا کر پلا دیا کرو، اللہ شفا دے گا۔ صوفی صاحب کو میرا السلام علیکم کہہ دینا، میں دعا بھی کروں گا، امید ہے بہت جلد آرام آ جائے گا۔ میں اور میری والدہ گھر چلے گئے، اسی طرح کیا، ایک دفعہ پلانے میں ہی آرام آ گیا۔ سبحان اللہ، کیا اخلاق تھے اور فراخ دلی اور محبت کا زبردست اظہار تھا۔ ایک روایت حضرت ملک عزیز احمد صاحب کی ہے۔ ایک دن رات کو جب میں پڑھنے کے لیے جا رہا تھا اس جگہ پر جہاں کہ اب اکمل صاحب کا مکان ہے، خوف سا پیدا ہوا اور اس کی وجہ سے مجھے کلاس روم تک پہنچتے پہنچتے اس قدر لرزہ طاری ہوا کہ جناب نیر صاحب نے
2-3 لڑکوں کو حکم دیا کہ گھر پہنچا دیں۔ چنانچہ میں جب گھر پہنچا تو مجھ پر غشی آئی کہ 2-3 دن تک ہوش نہ آیا۔ والدہ صاحبہ کو ہنوز بہت بڑے بھائی کی فوتیدگی کا صدمہ تھا۔ میرے اس بیمار پڑ جانے کی وجہ سے اور بھی گھبراہٹ ہوئی۔ چنانچہ وہ اس وقت غالباً رات کے 10 یا 11 بجے ہوں گے کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دوڑی گئیں۔ میں اس جگہ ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول میرے نانا حضرت حافظ غلام محی الدین صاحب مرحوم کے، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ابتدائی ایام میں ڈاک کا کام کیا کرتے تھے، رضائی بھائی تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے اسی تعلق کی بنا پر یا اس ہمدردی کے ماتحت جو حضور کو بنی نوع انسان کے ساتھ تھی، فوراً والدہ صاحبہ کے ساتھ تشریف لا کے مجھے دیکھا، والدہ کو تسلی دی، مگر ساتھ ہی واپس جا کر میرے آقا فدا و روحی کو اطلاع دی۔ حضور بھی اس از راہ شفقت حضرت خلیفۃ المسیح اول کے ساتھ تشریف لائے۔ حضور نے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، مولوی صاحب آپ دوا دیں، میں دعا کرتا ہوں۔ حضور نے اس وقت ہمارے مکان پر ہی دعا فرمائی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے مجھے دوائی وغیرہ متواتر دیتے رہے۔ میری یہ بیماری کی حالت 4 روز تک رہی، مگر حضور کو میرا خیال رہا اور حضرت خلیفۃ المسیح اول سے میرا حال دریافت فرماتے رہے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور حضور کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ مجھے شفا ہوئی، ورنہ بیماری اس قسم کی تھی جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے بعد میں فرمایا کہ میرا صحت یاب ہونا مشکل تھا۔ روایت حضرت مفتی فضل الرحمان صاحب بھیروی۔ میری پہلی بیوی مرحومہ کے پہلے 2 لڑکیاں ہوئیں، پھر 2 لڑکے، چنانچہ یہ دونوں ہی نہ سنتے تھے اور نہ بولتے تھے۔ بڑا 4 برس کا ہو کر فوت ہو گیا، اور چھوٹا تو سنتا اور بولتا نہ تھا اور ہوشیار اور ذہین تھا۔ اس سے مجھ کو بہت محبت تھی۔ حضور علیہ السلام گرداسپور مقدمے کی تاریخوں پر تشریف لے جاتے تو مجھ کو ضرور اردل میں رکھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں یکے ہوتے تھے۔ جب آپ صبح کو روانگی کے لیے تشریف لاتے تو فرماتے میاں فضل الرحمان کہاں ہیں؟ اگر میں حاضر ہوتا تو بولتا، ورنہ آدمی بھیج کر مجھے گھر سے طرف فرماتے کہ جلدی آؤ۔ حضور کا یکا ہمیشہ میں ہی ڈرائیو کیا کرتا تھا۔ یکے بان کو حکم نہ تھا کہ ڈرائیو کرے، میں ڈرائیور کی جگہ پر بیٹھ جاتا اور میاں شادی خان صاحب مرحوم میرے آگے ساتھ بیٹھ جاتے اور یکے کے اندر اکیلے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام۔ اس دوران میں میرا دوسرا بچہ بیمار ہو گیا اور اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا۔ حضور اکثر اس کو دیکھنے کی تشریف لاتے تھے۔ تاریخ مقدمے سے 1 دن قبل میری بیوی نے کہا کہ حضور کو دعا کے لیے لکھو۔ میں نے کہا جب آپ ہر روز اس کو دیکھنے کو تشریف لاتے ہیں تو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر اس نے اصرار کیا تو میں نے عریضہ لکھ دیا۔ حضور نے اس پر تحریر فرمایا کہ میں تو دعا کروں گا، پر اگر تقدیر مبرم ہے تو ٹل نہیں سکتی۔ یہ الفاظ پڑھ کر میرے آنسو نکل آئے اور بیوی نے پوچھا کہ کیوں؟ میں نے کہا کہ اب یہ بچہ بیمار ہمارے پاس نہیں رہ سکتا۔ اگر اس نے اچھا ہونا ہوتا تو آپ یہ خط نہ لکھتے۔ خیر دوسرے دن صبح کو روانگی تھی۔ سب لوگ چوک سے منتظر کھڑے تھے کہ حضور برآمد ہوئے اور کسی سے کوئی بات نہیں کی اور سیدھے میرے گھر تشریف لائے۔ بچے کو دیکھا، دم کیا اور مجھے فرمایا کہ تم یہیں رہو، میں کل آ جاؤں گا۔ بچے کی حالت تشویشناک ہے، چنانچہ میں رہ گیا۔ حضور کے سارے سفروں میں صرف یہ 1 دن تھا کہ میں میت میں نہ جا سکا۔ 4 بجے شام بچہ فوت ہو گیا اور مغرب سے دفن کر دیا۔ صبح 10 بجے کے قریب حضور تشریف لائے۔ اس بچے کے بعد ایک بچی تھی جس کو میں نے اٹھایا ہوا تھا اور مہمان خانے کے برآمدے کے پاس میں نے جا کر مصافحہ کیا۔ فرمایا مجھے تمہارے بچے کے مرنے کا بہت افسوس ہوا ہے اور میں نے تمہارے اور اس کے لیے بہت دعا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو نیب البدل دے گا اور وہ سننے والا اور بولنے والا ہوگا۔ میں نے عرض کی کہ حضور میرے گھر میں پہلے 2 لڑکیاں ہوئی ہیں، پھر 2 لڑکے، پھر 1 لڑکی، اس کے بعد دوسری۔ اگر لڑکی ہوئی تو نیب البدل کیسے؟ ہاں اگر لڑکا ہوا تو نیب البدل ہوگا۔ حضرت قبلہ مولوی صاحب نے بڑھ کر میرے سینے پر ایک تھپڑ مارا کہ گستاخی کرتے ہو۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ میاں ہمارے خدا کو تو یہ طاقت ہے کہ آئندہ لڑکیوں کا سلسلہ ہی منقطع کر دے۔ چنانچہ اس کے بعد مرحومہ بیوی کے ہاں 7 بچے ہوئے جو سب کے سب لڑکے تھے، لڑکی کوئی نہیں ہوئی۔
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اب ہم فائدہ عام کے لیے کچھ استجابت دعا کی حقیقت ظاہر کرتے ہیں۔ سو واضح ہو کہ استجابت دعا کا مسئلہ در حقیقت دعا کے مسئلے کی ایک فرع ہے، اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ جس شخص نے اصل کو سمجھا ہوا نہیں، اس کو فرع کے سمجھنے میں پیچیدگیاں واقع ہوتی ہیں اور دھوکے لگتے ہیں۔ دعا کی ماہیت یہ ہے کہ ایک سعید بندہ اور اس کے رب میں ایک تعلق جاذبہ ہو، یعنی پہلے خدا تعالیٰ کی رحمانیت بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، پھر بندے کو صدق کی کشش سے خدا تعالیٰ اس سے نزدیک ہو جاتا ہے، اور دعا کی حالت میں وہ تعلق ایک خاص مقام پر پہنچ کر اپنے خواص عجیبہ پیدا کرتا ہے۔ تو جس وقت بندہ کسی وقت مشکل میں مبتلا ہو کر خدا کی طرف کامل یقین اور کامل امید اور کامل محبت اور کامل وفاداری اور کامل ہمت کے ساتھ جھکتا ہے، اور نہایت درجے کا بیدار ہو کر غفلت کے پردوں کو چیرتا ہوا فنا کے میدانوں میں آگے سے آگے نکل جاتا ہے، پھر آگے کیا دیکھتا ہے کہ بارگاہ الوہیت ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تب اس کی روح اس آستانے پر سر رکھ دیتی ہے، اور قوت جذب اس کے اندر رکھی گئی ہے، وہ خدا تعالیٰ کی عنایات کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تب اللہ جل شانہ اس کام پورے کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور دعا کا اثر ان تمام آبادی اسباب پر ڈالتا ہے جن سے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں جو اس مطلب کے حاصل ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ مثلا اگر بارش کے لیے دعا ہے تو بعد استجابت دعا کے وہ اسباب طبیعہ جو بارش کے لیے ضرور ہوتے ہیں اس دعا کے اثر سے پیدا کیے جاتے ہیں، اور اگر قحط کے لیے بدعا ہے تو قاضی مطلق مخالفانہ اسباب کو پیدا کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات ارباب کشف اور کمال کے نزدیک بڑے بڑے تجارب سے ثابت ہو چکی ہے کہ کامل کی دعا میں قوت تکوین پیدا ہو جاتی ہے، یعنی باذن ہی تعالیٰ وہ دعا عالم سفلی اور علوی میں تصرف کرتی ہے، اور عناصر اور اجرام فلکی اور انسانوں کے دلوں کو اس طرف لے آتی ہے جو صرف معید مطلوب ہے۔ خدا تعالیٰ کی پاک کتابوں میں اس کی نظیریں کچھ کم نہیں ہیں، بلکہ اعجاز کی بعض اقسام کی حقیقت بھی دراصل استجابت دعا ہی ہے۔ برکات الدعا روحانی خزائن جلد 6 صفحہ نمبر 9-10۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا